رب مشرقا ورب المغربين فرمایا کہ اخلاق رذیلہ کا مختصر علاج یہ ہے تحمل و تحمل، جو کام کرے سوچ کر کرے شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور جلدی نہ کرے بلکہ تحمل سے کام کیا کرے، یا اطلاع و اتباع اپنے احوال و اعمال سے شیخ کو مطلع کرتے رہیں اور اس کی تجویز پر عمل کرے، یا انقیاد و اعتماد اپنی شیخ کی اطاعت کاملہ کرے اور وہ جو کچھ کہے اس پر اعتماد کرے۔ اس ملفوظ اصلاح کے طریقے بیان فرما دیے۔ ایک طریقہ بیان فرمایا تأمل و تحمل، تأمل و تحمل، سوچ کر کام کرے، تحمل کرے جلدی نہ کرے، یا یوں کہنے اطلاع و اتباع، اطلاع و اتباع اپنے حالات شیخ کو بتاتے رہنا، یہ اطلاع ہے، اور اتباع جو وہ کہے اس پر عمل کرتے رہے، یہ اتباع ہے، اطلاع و اتباع۔ انقیاد و اعتماد یوں نہیں کہہ سکتے، انقیاد و اعتماد، شیخ کی ساری باتوں کا عمل کرے، انقیاد، اعتماد ان کو ٹھیک سمجھے تو اس سے فائدہ ہوگا، شیخ پر پورا اعتماد، ویسے طریقوں سے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے آسان اطلاع و اتباع ہے، اطلاع و اتباع، شیخ کو حالات بتائے، اطلاع، اس کے حکم پر عمل کرے، اتباع، کہ بغیر اصلاح عموماً نہیں ہوتی، شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس راستے پر سے گزرا ہوا ہوتا، اس کو نشیب و فراز معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے، مشقت نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے اطلاع و اتباع اپنے حالات کی اطلاع کرے، شیخ کے حکم کا اتباع کرے، پیروی کرے، یا بغیر شیخ کے اس راستے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ بے قراض عمر گزشتہ نہ راستہ نہ برید، حاصل یہی ہے بے تلاؤ اندری رہا مرو۔ جی ہاں جی ہاں، بغیر رہنما کے اس راستے میں نہ چلے، یا بغیر شیخ کے اس راستے میں نہ چلو، شیخ پکڑو اور اس کی رہنمائی میں راستہ طے کرو، جب کامیابی ہوگی
حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قصد السبیل اسی مقصد کے لیے لکھی ہے. جی ہاں راستے کا اعتدال، قصد السبیل، راستے کا اعتدال یعنی درمیانہ راستہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس میں اصلاح باطن کا طریقہ پوری تفسیر کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس لیے جو بھی اصلاح باطن میں مشغول ہو وہ سب سے پہلے قصد السبیل کو پڑھ لے، قصد السبیل کو پڑھ لے تاکہ اصلاح کا طریقہ اس کو معلوم ہو جائے. اس میں شیخ کی علامتیں بھی لکھی، ان علامتوں کے مطابق کرے، جب مل جائے پھر اس کی پوری پیروی کرے، مردہ بدت سے زندہ بن جائے، مردہ بدت سے زندہ. قال رب گزار مرد حال سو، پیش مرد کامل پامال سو. مرد کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ، مٹ جاؤ، اپنا رہنما بنا لو. اس کے ہاتھ میں مردہ بدت سے زندہ بن جاؤ، وہ راستے پر چلائے گا، وہ پکڑ کر لے جائے گا، مقصود تک پہنچائے گا. اس لیے پیر پکڑنا ضروری ہے. آدمی اکیلا چلنا چاہے تو غلطیاں کرتا ہے، دماغ پر بوجھ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پیر پکڑے اور اس کی رہنمائی میں بھاگتا چلا جائے، اس کی رہنمائی میں بھاگتا چلا جائے. پھر اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے، رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کی رہنمائی فرمائی، 1.5 لاکھ صحابہ کی رہنمائی فرمائی. ایسے ہر زمانے میں پیر رہنمائی کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتا ہے. اگر پیر کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک خانہ کعبہ کے اوپر لکھ کر رکھ دیتے کہ لو اس کو پڑھ لو اور عمل کر لو. لیکن پیر کی ضرورت، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر بنا کر بھیجا اور انہوں نے 1.5 لاکھ صحابہ کو راستہ بتایا اور ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیر کی پیروی کرنے کی توفیق دے.